ہم بار بار اپنے بچوں کو اس لیے سناتے ہیں کہ کوئی گٹر سے نکلا ہوا کیڑا ان کو ڈرا نہ دے اور آپ ڈر بھی نہ جائیں. ایسے حالات ہوتے ہیں. ابھی موسم میں نکلے ہوئے کبھی تم کو چھوٹی چھوٹی چڑیاں لے کر کے لہرا کر کے دکھاتے, یہ دیکھو ہم آ رہے ہیں. گیدڑوں سے کہو یہ اللہ کے نبی کے وہ شیر ہیں جو 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں. حالات جیسے بھی ہوں, میرا میسج صرف اتنا ہے, اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں ہونے دینا, اپنے دین کا سودا کبھی نہیں ہونے دینا. اسلام کے متعلق تم زیادہ فکر مند بھی مت ہو. اسلام اپنا دفاع خود کرتا ہے, اسلام اپنا ڈیفنس خود کرتا ہے. یہ اسلام وہ پودا ہے جو تتاریوں کی بڑی آندھیوں میں بھی محفوظ رہا ہے. ہاں, چنگیز اور ہلاکو کے دور میں بھی اس کا بال بیکا نہیں ہو سکا. آپ کو پتا ہے بغداد میں تتاریوں نے قتل عام کیا تھا, سب کو سلا دیا ہے, خون سے لال کر دیا ہے. اور تتاری بادشاہ کی بیٹی شام میں گھومنے کے لیے نکلی ہے تو اس وقت دیکھا کہیں سے اذان کی آواز آ رہی. ہم نے تو بغداد کی اینٹ سینٹ بجا دی, پھر بھی یہ آواز آ رہی. لوگوں کو یہی تو درد ہے, ہم نے کئی سالوں سے ان کے پیچھے محنت کی, پھر بھی اذان کہیں نہ کہیں سے آتی, اذان کی آواز آتی ہے. ہاں وہ آئے گی. ایک بات بتا دوں, کفیل صاحب اس کو نوٹ کریں, ایک مسجد میں کسی بت کے رکھ دینے سے وہ بت قضا نہیں ہوتا. تاریخ گواہ ہے 307 کعبے کے اندر تھے, تب بھی کعبہ کعبہ تھا. کعبہ ہی تھا. کعبے کا طواف کبھی نہیں رکا, کعبہ کا حج ہوتا رہا. 360 بیٹھے تھے تب کعبہ کعبہ تھا. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہر طرح کی شرک اور کفر سے کعبے کو پاک کیا. اور ہمارا یقین ہے محمد عربی کا غلام کبھی تو آئے گا اور پھر بت قدے سے اس مسجد پاک کو پاک کر کے قوم کے حوالے کرے گا انشاءاللہ. میری بات سنو, تتاریوں کی بیٹی نے پوچھا اس وقت اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا ڈھونڈتے, دیکھا تو ایک چھوٹی سی دکان میں ایک بوڑھا آدمی ہے اذان دے رہا ہے. پکڑ کے لاؤ اس کو, پکڑ کر کے لائے. بوڑھے لوگ جو ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں. ہاں, ابھی ہم ایک بوڑھے صاحب کا انٹرویو بھی دیکھ رہے تھے, بڑے تن کر کے جواب دیتے کیونکہ ان کو پتا ہے اب بچا کیا ہے, اب بچا کیا ہے, داڑھی سفید ہو گئی, کمر جھک گئی ہے, جانا ہے ویسے بھی. تو بوڑھا اذان دے رہا ہے بغداد کی گلیوں میں. تتاریوں کی بیٹی بڑی سخت دل کی تھی, گرفتار کر کے لائی. کہا بابا تجھے پتا ہے ہم نے یہاں تو پوری کی پورے مینار گرا دی, کھوپڑیوں سے مینار بنائے ہیں تمہارے, اس وقت تم اذان دے رہے ہو. بوڑھے نے کہا جب تک میری سانس چلتی رہی اذان دیتا رہو. اس خاتون نے ایک سوال پوچھا کہ اچھا تجھے اتنا یقین ہے تیرے خدا پر, تو پھر تیرا خدا بچایا کیوں نہیں؟ ہم اتنا مار رہے تھے اور اتنے لوگوں کو مارا ہے, تمہارا خدا کہاں ہے, کیوں نہیں بچایا؟ بوڑھے نے بڑی دانش مندی کا جواب دیا. کہا بیٹی تجھے پتا ہے بکریاں پالنے والا ریوڑ لے کر کے جب چلتا ہے تو ساتھ میں کتا بھی لے کے چلتا ہے. بکری کبھی ریوڑ سے ہٹ جاتی, ادھر ادھر جاتی ہے تو کتا بھونک بھونک کر کے اس کو جماعت میں شامل کرتا ہے. ہم امت مصطفیٰ کبھی بھٹک جاتے جماعت سے ادھر ادھر, مولا تم جیسے کتے چھوڑتا ہے, تم بھونک بھونک کر کے ہمیں پھر شریعت میں لے آتے. آج حالات ہیں بھونکنے والے, اگر اور تیزی سے بھونکے تو میرا یقین ہے کہ یہ جو بچے ادھر ادھر بھٹکے ہیں انشاءاللہ میرے مصطفیٰ کی چھاؤں میں ضرور آ جائیں گے, آئیں گے نا انشاءاللہ. اب اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے, اخلاق سے کرنی ہے, حضور پاک کی سنتوں سے کرنی ہے. اب ہماری جو زندگی باقی ہے میرے عزیزوں یہی اظہار بھی کرنا ہے. اور ایک بات میں یہ بھی بتا دوں, حالات کے اعتبار سے چنگیز یہ بھی 50 لاکھ انسانوں کے قتل کا اس کے اوپر الزام بھی ہے, اور بلکہ حقیقت ہے 50 لاکھ لوگوں کو مارا ہے. روزانہ قتل نہیں کرتا تو کھانا نہیں کھاتا. ایک مرتبہ
یہی ہماری جماعت، مسلمانوں کی جماعت میدان میں گرفتار کر کے لائی گئی، 3 صفوں میں کھڑا کیا، خود گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، کھلونے سے کھیل رہا ہے۔ جلاد کو بلایا کہ اب ان کی صفیں اڑانا شروع کر دو، گردنیں اڑاؤ۔ ان حالات میں سنو میرے عزیز، پہلی مرتبہ جب جلاد گردن پر تلوار اڑانے لگا، چلانے لگا، تو ایک پہلی صف میں بوڑھے میاں تھے، وہ ہٹ کر کے پیچھے چلے گئے، دوسری صف میں چلے گئے۔ پہلی صف میں نمبر نہ آئے، دوسرے میں چلے جاتے، مرنا تو تھا ہی۔ جب پہلی صف والوں کو پورا جلاد اڑا دیا، گردنیں اڑ گئیں، دوسرے صف کی باری آئی۔ چنگیز دیکھ رہا تھا کہ یہ بوڑھا پیچھے چلا گیا ہے، کہاں تک جائے؟ دوسری صف کو حکم دیا، جلاد کو حکم دیا گیا مارو۔ قتل کرتے کرتے گردنیں اڑاتے ہوئے آیا، یہ بوڑھا تیسری صف میں چلا گیا، تیسری صف میں گیا۔ اب آخری صف ہے، اس کے پیچھے کچھ تھی نہیں۔ اب چنگیز نے تیسری صف کے قتل کے حکم سے پہلے مذاق میں کہکہا مار کر کے پوچھا، بوڑھے پہلی صف میں کھڑا تھا، دوسری میں آ گیا، دوسری میں کھڑا تھا، اب تیسری میں آ گیا، تیسری کی باری شروع ہو رہی ہے، اب کہاں جائے گا؟ بوڑھے نے کہا اب بھی میرا اللہ ہے، اب بھی اللہ ہے، نا امید نہیں ہے۔ اس نے ابھی جلاد کو حکم دیا ہی تھا، اس چنگیز کے ہاتھ میں جو کھلونا تھا، گھوڑے پر بیٹھ کر کھیل رہا تھا، اچانک گر گیا، اور وہ کھلونا اٹھانے کے چکر میں جیسے ہی جھکا، اس کا گھوڑا بھدک گیا، اس کا پیر گھوڑے کی زین میں پھنس گیا اور گھوڑا بھاگنے لگا۔ اتنا بھاگا کہ چنگیز کے سر کو پتھروں سے ٹکراتے ٹکراتے گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں ہے۔ سارے سپاہی گھوڑا پکڑنے کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، سارے وزیر پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ گھوڑا اس وقت جا کر رکا جب اس کا سر پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے، مر چکا ہے، اور ساری سلطنت ایک آن میں ختم۔ بوڑھا اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے دنیا والو دیکھو میرا مولا موجود ہے، کیسے بھی حالات ہو میرے عزیزو اللہ ہے۔ قرآن پاک میں میرا مولا فرماتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار ثور میں حضرت ابو بکر کو یہ جملہ کہا تھا۔ یہ جملہ بہت پاورفل ہے، بہت پاورفل ہے۔ آج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ، کون سی سیاسی طاقت ہے، کون سی قوت ہے، میاں ہم کو بھی دیکھو، لوگ یہ سوچتے ہوں گے بڑے بڑے لوگ ان کو چلاتے ہیں، چھوٹا آدمی بھی پیچھے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہاں یہ تو بڑے جگرے والے مولانا لوگ ہیں جو بیٹھ گئے اسٹیج پر، یو پی میں تو ڈرتے بھی ہیں۔ ہاں ان کے اسٹیج پر بیٹھیں گے، دوسرے دن فوٹو میں آئیں گے۔ ہاں ایک مولانا صاحب انہوں نے کہا بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، دوسرے دن پولیس والوں نے اٹھا لیا۔ کہا کیوں اٹھایا؟ کہا لبیک لبیک تم بہت پکار رہے تھے۔ میں نے ان مولانا صاحب سے کہا فخر کرو مولانا، دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے، تم نبی کا نام لے کر جا رہے ہو، اس میں کیا خوف، اس میں کس بات کی جھجک اور شرم ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کسی کو حیا ہے اور شرم ہے تو یہ شیطانی شرم ہے، یہ شیطانی حیا ہے۔ صدیق اکبر غار ثور میں حضور کے ساتھ ہیں، مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی آ گئے، اور ایسے حالات تھے کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اگر وہ پاؤں اٹھاتے تو ہم نظر آ جاتے۔ مشرکین وہاں تک پہنچ گئے ہیں، اگر وہ پاؤں اٹھاتے تو ہم نظر آتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بے قراری جیسی بڑی، پوچھا رسول اللہ آقا اب کیا ہوگا؟ تب نبی پاک نے ابوبکر صدیق کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج پھر میں یہ کہتا ہوں، کون ہے تمہارے ساتھ؟ دنیا یہ بار بار تانا مارتی ہے، یہ پارٹی بھی نہیں، وہ پارٹی بھی نہیں، ہزاروں گرو گھنٹال تمہارے ساتھ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس یقین کے ساتھ زندہ رہو میرے عزیزو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کی پیدائش جب ہوئی تھی، آپ کے کان میں مؤذن نے سب سے پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ اذان دیتے ہیں کہ نہیں بچہ پیدا ہونے پر؟ بولو زور سے، کیا کلمہ تھا؟ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اس کے بعد جس دن تم مرتے ہو، کفن پہنا کر کے جنازہ لا کر رکھ دیا جاتا، امام تمہارے جنازے پر تکبیر اٹھا کر سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟
ہم اس دنیا میں آئے تھے اللہ اکبر سن کر کے، دنیا سے جا رہے ہیں اللہ اکبر سن کر کے۔ یہ عقیدہ ہے اس دنیا میں ہم مسلمان اللہ سے بڑا کسی کو نہیں مانتے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ جیو میرے عزیزو۔ آپ کو پتا ہے آج کے حالات میں لوگ تمہیں یہ کہیں گے سب آدھا ادھر آدھا ادھر کر کے چلو، لکم دینکم ولی دین کی بات ہے۔ کچھ پیر لوگ بھی آئے، کچھ مولوی لوگ بھی آئے، ذرا ان کا بھی دل رکھ لو، ذرا ان کا بھی دل رکھ لو۔ ایک